بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان پائے جانے والی اختلافی صورتحال یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائی جانے والی کشیدگی پر گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، بہت کم ایسا ہوا کہ عدلیہ اور مقننہ کے درمیان کو کشیدگی پیدا ہوئی، لیکن ماضی قریب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مقننہ نے عدلیہ کی بات نہیں مانی، عدلیہ نے مقننہ کے فیصلوں یا اقدامات کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، یا عدلیہ نے اتنا دباؤ ڈالا کہ مقننہ کو اس کی مرضی کے مطابق قانون سازی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن صاحب نے ایک کہا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب زمین بوس ہو چکے ہیں۔ اس کا نوٹس سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے لیا اور انہوں نے قدرے درست لہجے میں وفاقی وزیر قانون کو کہا کہ جج صاحب تک ہماری یہ بات پہنچا دیں کہ جج صاحب کے ریمارکس پارلیمان پر حملہ کے مترادف ہیں۔ گویا یہ ایک سخت لب و لہجہ جو اختیار کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقننہ میں بھی اب لوگ عدلیہ کے کسی ریمارکس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے بھی ایک فیشن ہے کہ ریاستی اداروں کے بارے میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ان ریمارکس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کشیدگی بڑھتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جانا بڑی افسوسناک ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو تینوں کو انہوں نے ایک ہی جملے میں رگیت دیا۔ جج عموماً اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اور وہ ریمارکس دینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ریمارکس ججوں سے نکل جاتے ہیں جو بعد ازاں اس کی بڑی باری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو سردار ایاز صادق صاحب تو بڑے ایک دھیمے لہجے کے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا جج صاحب کے بارے میں ریمارکس بڑے دبنگ انداز میں اسپیکر کی نشست پر بیٹھ کر جواب دینا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک نوعیت کا پارلیمان پر حملہ ہے، اور یہ میسج دیا انہوں نے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بیان جاری نہ کیا جائے، اور یہ بھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کے بارے میں بیان دینے کا حق نہیں رکھتا، میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر قانون متعلقہ جج کو پیغام پہنچا دیں، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ نواز شریف لڑتے لڑتے جیل چلا گیا، پھر پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ نے اسے جلاوطنی پر مجبور کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ وہ سپریم ہے، وہ قانون سازی کی اسے اختیار حاصل ہے۔ تو یہی بات ہے، ممکن ہے کوئی سیاستدان بیان جاری کرتا تو سپیکر نوٹس نہیں لیتے، لیکن سپیکر نے جب ایک جج نے بیان جاری کیا تو اس کا انہیں نوٹس لینا پڑا۔ اب یہ ایک تلخی کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا اور سپیکر کو کوئی بیان دینے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، لیکن چونکہ اس وقت لوگ مورچہ زن ہیں، کچھ مقننہ میں لوگوں نے مورچہ بنا رکھا ہے
اور کچھ عدلیہ میں نظر آتا ہے کہ وہ اس حکومت کو چلنے نہیں دے رہے. وہ اس حکومت کے خلاف اپنے مورچوں میں بیٹھ کر فائر کرتے رہتے ہیں، اور ایک نتیجہ نکلتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک لحاظ سے نقصان ہی ہو رہا ہے. اس کیجولیٹی سے بچنے کے طریقہ تو یہی ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو کے درمیان مفاہمت کا ماحول ہو. اگر سب زمین بوس ہو چکے ہیں تو پھر ججوں کا عدالتوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، پھر مقننہ کو چلانے کا کیا فائدہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی بڑھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقننہ کے لوگ سپریم جوڈیشل کمیشن میں ججوں کے خلاف جاتے رہیں گے، اور ججوں کا بس چلے گا تو وہ مقننہ کے لوگوں کے خلاف اپنے فیصلے جاری کرتے رہیں گے. اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں اطراف سے سیز فائر ہو. سیز فائر کی صورت میں ہی کوئی بہتری آ سکتی ہے. اگر سیز فائر نہ ہوا تو یقیناً عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی اس جمہوری نظام کے لیے قاتل ثابت ہو سکتی ہے، اس جمہوری نظام کی بساط لپیٹنے کا باعث بن سکتی ہے. لہذا پاکستان میں جمہوریت جیسی تیسی بھی ہے، اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے سیز فائر کی ضرورت ہے، اور یقیناً سیز فائر جمہوریت کو قائم دائم رکھے گا، پاکستان کے اندر جمہوریت کا بول بالا ہوگا. شکریہ.